عزاداران محترم، حسین جسے آزاد کر دے اسے کہاں دنیا غلام بنائے گی۔ اپنے گھر والے اسیر ہو گئے، مگر آج بھی ہمارا مولا ہمیں آزاد کروا رہا ہے۔ اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا زیارت آپ کو نصیب کرے اپنے مولا کی۔ عزاداران محترم، امام مہربان ہے، امام کسی کو نہیں چھوڑتا، امام رؤوف ہے۔ جو حسین کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسین اتنا لجپال ہے۔ عزاداران محترم، کچھ مصائب ایسے ہیں علماء بیان کرتے ہیں، بہرحال ہم تو طالب علم ہیں، کہ جن کے بیان کرنے سے وقت کا امام تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی آئیں اپنے مولا کو درخواست دے سکتے ہیں، مولا ہماری مجلس پہ نظر کرم کیجئے۔ یقیناً آج آپ بھی کربلا ہوں گے، لیکن ایک نگاہ ہم پر کر لیجئے، یہ آپ کے جد کے لیے رونے آئے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت غازی عباس کے مصائب پڑے جائیں، چچا سے سب کو بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا با وفا ہے کہ کہیں پر اپنے مولا کو مشورہ نہیں دیا۔ عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، کہیں حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا، کوئی تقاضا نہیں کیا، بس روز عاشور درخواست کرتا رہا، مجھے جنگ کرنے دے۔ عباس تم تو ہمارے فوج کے علمبردار ہو، آخری وقت میں میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا مولا وہ فوج کہاں؟ اللہ، عزاداران محترم، باب الحوائج ہے، اپنی حاجتیں لیں باب الحوائج سے۔ آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں ایک شخص عالم دین کربلا پہنچا، رات ہو گئی تھی، حرم کا دروازہ بند تھا، گیا استراحت کرنے لگا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ بین الحرمین ہے یا سید الشہداء کا حرم ہے، رسول خدا مولا کائنات موجود ہیں۔ ایک جوان آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے، ایک بچے کو شفا دلوانی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، مشکل ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتا ہے، کہا مجھے پھر حضرت عباس نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ان کو شفا دلوائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ عالم دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ خود حضرت عباس تشریف لائے، حالت یہ ہے کہ ہاتھ قلم ہوئے ہوئے ہیں۔ رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ لقب ہٹا دیں یا اس بچے کو شفا دیں۔ اس کی ماں ہم سے توسل کر رہی ہے۔ رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، کہا علی میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی،
یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا دوڑتا ہوا حرم گیا، حرم بند تھا، خادم سے پوچھا کوئی اندر ہے؟ کہا ہاں نجف کا قبیلہ ہے، اس کے سردار کا بیٹا بیمار ہے، اس کی ماں زری کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کھولو، اندر گئے، کہا بی بی اٹھ جا، عباس نے بیٹا دیا۔ باب الحوائج مگر اجازت نہیں ملی، اجازت۔ دیکھا خیموں میں آتش کی آوازیں گونجی، پیاس پیاس، بچوں کی آوازیں گونجی، بچوں کے پانی کے لیے اجازت مل گئی، عباس پانی لے آؤ۔ جملہ سنے میں نے اسی سال عالم سے سنا، میں نے غالباً آغا فلسفی تھے یا آغا انصاریان تھے، توجہ میں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ کہا سب لوگ جاتے وقت وداع کر کے گئے سوائے عباس کے، وداع نہیں کیا۔ کیوں؟ امام حسین جانتے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنا پائے، آسان نہیں تھا عباس سے وداع کرنا، اسی لیے پانی لینے بھیجا۔ خیموں میں بھی یہی سمجھتے رہے کہ پانی لینے گیا ہے۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، عباس گئے، پانی لیا، خیموں میں گئے جہاں مشکیزہ پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچے اپنی قمیضوں کو ہٹائے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کاش کبھی پانی کی وجہ سے زمین نم ہو۔ پتہ نہیں کب پانی تھا، حضرت عباس نے جب یہ دیکھا تو کلیجہ پھٹتا تھا۔ مشکیزہ اٹھایا، حضرت عباس کی سواری۔ جنگ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عباس نے ایک ہی وار میں کئی لوگوں کو، سینکڑوں کو جہنم واصل کیا، ہزاروں کی تعداد گھات لگائے بیٹھی ہے۔ عباس حیدر کرار کا بیٹا ہے، کوئی روک نہیں پایا عباس کو۔ عزاداران موت شجاعت کا مظہر ہے۔ حضرت عباس نے دکھا دیا میں چاہوں تو میں سب توڑ سکتا ہوں، مگر حکم امام کا ہے، امام کا۔ پہنچے، پانی مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں لیا۔ 21 رمضان کی شب بابا کی وصیت یاد آئی، جب امام نے سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے تھے اور حضرت عباس کو بلا کر کہا تھا عباس تم حسین کے لیے ہو۔ اس وقت کہا عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی حضرت عباس نے اٹھایا، پانی پہ پھینک اٹھایا، اب کہاں؟ خیموں میں جانا ہے۔ مشکیزہ لیا، حضرت عباس چلنا شروع، دوڑنا شروع، پیچھے سے تیر، اتنے تیر، لیکن حضرت عباس کو روک نہیں پا رہا۔ دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہوا، مشکیزہ بھی، علم بھی بچا ہوا۔ حضرت عباس کی امید کیا ہے؟ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ مقتل کہتا ہے حضرت عباس اٹھ اٹھ کر خیموں کو دیکھتے تھے، کتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو حضرت عباس کو لے کے جائے۔ کسی نے کہا وہ مشکیزہ ہے۔ ایک تیر ظالم مشکیزے میں لگا،
عباس کی امیدیں بہہ گئی، تیر آنکھ میں لگا، سواری مڑ گئی، ہاتھ نہیں ہے تیر نکالا جائے، سر جھکایا، گرز آیا، میرا مولا زمین پہ کیسے آیا؟ وہاں امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداران محترم، حضرت عباس نے اپنے آقا اپنے مولا کو بلایا۔ جب پہلے کوئی گرتا تھا تو میرا مولا بڑی تیزی سے آتا تھا، مگر جب حضرت عباس گرے تو تیزی سے نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے عباس خیموں کی حفاظت کرتا تھا، اب ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر۔ پہنچے، سرزانوں پہ رکھا، بس عزاداران محترم، خدا قبول کرے، حضرت ام البنین آپ سے راضی ہوں، آپ عباس کے لیے رو رہے ہیں۔ اس نے عباس کو بنایا حسین کے لیے تھا۔ جب بشیر نے جا کر مدینہ میں ندا دی نا، کاروان آ گیا، کاروان آ گیا، تو پوچھا کیسا کاروان ہے؟ کہا حسین، کہا نہیں حسین تو مارے گئے۔ کہا یہ بتاؤ عباس کہاں تھا؟ کہا عباس پہلے جا چکا۔ ام البنین سوچ نہیں سکتی تھی عباس زندہ ہو۔ ماں وہ آپ سے راضی رہے جس نے چاروں بچے حسین پر قربان کر دیے۔ عزاداران محترم، میرے مولا نے خون کو صاف کیا، گفتگو ہوئی، کلام ہوا۔ بھائی کا لاشا نہر کنارے، علم اٹھایا، چل دیے۔ علماء کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑ گئے؟ کسی نے کہا کہ مولا نے کہا ہوگا میرا بھائی صبح سے بھوکا پیاسا، مجھے بھی اٹھائے گا۔ کسی نے کہا نہیں عباس با وفا ہے، پانی کے بغیر بدن بھی نہیں جائے گا۔ مگر علامہ کہتے ہیں نہیں، بدن کی حالت ایسی تھی اٹھایا نہیں گیا۔ آیت اللہ کہتے ہیں میں نیچے اترا قبر کے اندر، میرے ساتھ حرم بنانے والا تھا، وہ قبر کو دیکھتا تھا مجھے دیکھتا تھا، قبر کو دیکھتا تھا مجھے دیکھتا تھا۔ میں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا ہم تو سنتے ہیں حضرت عباس کا قد اتنا بلند تھا، بیٹھتے تھے ٹانگیں زمین پہ لگتی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو ملا تھا اسی کو سمیٹا ہے۔ عزاداران محترم، یہاں اس بچی نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، مگر اب کیا دیکھا؟ بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ بچی بھی بھول گئی، کہا بابا چچا عباس، کہا نہر کنارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ اولاد نرینہ کے لیے بہت سے لوگوں نے دعا کی، پروردگار تجھے واسطہ غازی عباس کا اولاد نرینہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بولا ہمارے دوست مولانا ابصار کی والدہ ICU میں ہیں۔